السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ 98 آیات ہم نے پڑھا تھا، 98 آیات. آج انشاءاللہ 99 سے پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، آیتیں بینات واضح، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے، بہا ان کے ساتھ، الا الفاسقون مگر نافرمانی کرنے والے. بات بنی اسرائیل کی چل رہی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات دیے، کیا کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے. لیکن بنی اسرائیل اللہ کی آیتوں کو مانتے ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور انکار کرنے والے کیوں کہا؟ انکار کون کرتا ہے؟ الا الفاسقون، جو فاسق ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں. وہ انکار کیا کرتے تھے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں؟ ایسا نہیں کہا انہوں نے. بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کہا. تورات کے بارے میں انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یہ اللہ کی آیتیں نہیں. وہ عمل نہیں کرتے تھے. کسی چیز پر عمل نہ کرنا، کسی چیز پر عمل نہ کرنا یہ فاسقین کی علامت ہے. فاسق انکار کرنے والا، عمل نہ کرنے والا، روگردانی کرنے والا، چھوڑ دینے والا، فسق کرنے والا. فسق عام معنوں میں گناہ ہو گئے. تو فاسق اللہ کا نافرمان، وہ نہیں مانتے تھے ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل کی ہے. اوَكُلَّمَا، کیا جب بھی احد عہد کیا انہوں نے، احدن کوئی عہد ہے، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، فریقم ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. بنی اسرائیل نے کون سے عہد کیے تھے؟ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، ذی القربیٰ کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے بات اچھے انداز میں کرو گے. اللہ نے مختلف مواقع پر ان سے مختلف عہد لیے تھے، لیکن انہوں نے سارے عہد توڑتے گئے. وہ ان عہدوں کو، ان باتوں کو مانتے نہیں رہے. ابھی جو ہم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے رکھ کر سوچیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. ہم بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی سارے جہان پر. ہمیں بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. ہمیں بھی اللہ نے یہ بات کہی. اب جیسے بنی اسرائیل اللہ کی باتوں کو رد کرتے گئے، زبان سے نہیں عمل سے، ہم بھی اللہ کی باتوں کو رد کر رہے ہیں، زبان سے نہیں عمل سے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے قرآن غلط ہے، قرآن کا یہ فیصلہ غلط ہے، قرآن کی یہ بات غلط ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. تو جو کچھ بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا تھا وہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، بالکل بین ویسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنی ڈیٹیل سے ہم 15-20 دنوں کے بنی اسرائیل کو ہی پڑھتے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے معاملات ہم پڑھتے جا رہے ہیں. تو ایسی کون سی باتیں جو ہماری اور ان کی ملتی جلتی ہیں ساری؟ اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ روش نہیں اپنانی جو بنی اسرائیل کی تھی. ہمیں بنی اسرائیل کا کردار نہیں اپنانا. ہم نے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے، اکثر نہیں مانتے. تھوڑے سے تھے جو مانتے تھے. آج بھی یہی کیفیت ہے، تھوڑے سے ہیں جو مان رہے ہیں، زیادہ نہیں مان رہے، اکثر انکار کرتے ہیں.
اور انکار عملی ہوتا ہے، زبانی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کی آیت نہیں مانتا، مسلمان ہو کر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اس پر عمل نہیں ہوتا، یا ہیلے اور بہانے کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی بھی رسول آتا تھا، ان کے پاس بہت سارے رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، عزیر علیہ السلام آئے، یہ سارے رسول بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرتا تھا اس بات کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات کی تصدیق کرتا تھا۔ کسی بھی رسول نے تورات کا انکار نہیں کیا، لیکن ہوا کیا؟ جس کتاب کی تصدیق کی جا رہی تھی، نبذ فریقم، پھینک دیا، فریقم ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے تھے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے تورات اٹھائی اور پیچھے یوں پھینک دیا، یہ مطلب نہیں تھا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ کہ اسے ثانوی حیثیت دے دی۔ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں نا، دو کام کرنے ہیں آپ نے کہا کہ یہ کام پہلے یہ کر لیں تو اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ جس کام کو پیچھے ڈال دیا جائے وہ کام ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا، انہوں نے کتاب پیٹھ پیچھے ڈال دی۔ جس کام کو ثانوی حیثیت دے دی جائے، یعنی دوسری حیثیت، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی یہی کیا۔ کل ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ ہم دنیا کی امتحان کے لیے دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں۔ بچہ نرسری میں بھی ہوتا ہے نا، 5ویں کلاس میں ہوتا ہے، 6ٹھی کلاس میں ہوتا ہے، فیل آ جاتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے پڑھا نہیں تھا، اس نے پڑھا نہیں تھا۔ نمبر مارکس کم ہوتے ہیں تب بھی ماں باپ کہتے ہیں تم صحیح سے پڑھتے ہیں نا تو تمہارے نمبر اچھے آتے ہیں۔ جب دنیا کی کتابیں بغیر پڑھے آپ دنیا کے امتحان پاس نہیں کر سکتے، آخرت کا امتحان ہم اس کتاب کا پس پشت ڈال کے پاس کر سکتے ہیں؟ جو کام بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا تھا، کتاب کو پشت میں پیچھے ڈال دیا تھا، ایمانداری سے بتائیں آج ہم نے یہ کام قرآن کے ساتھ نہیں کیا؟ ہم کتنے دن گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے، ہمارا ٹی وی خراب ہو جائے، موبائل خراب ہو جائے، LED خراب ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور قرآن کبھی اٹھائیں اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے تو گرد صاف کرنی پڑتی ہے، مٹی ڈسٹ آ گئی، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ وراء ظہورہم، ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ بنی اسرائیل نے تورات کو ڈالا تھا، ہم نے قرآن کو پیچھے رکھ دیا۔ پیچھے رکھنا یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کی پیٹھ نہ ہو، ٹھیک ہے یہ ایک ادب ہے، لیکن شریعت نے آپ کو یہ ادب بتلایا بھی نہیں۔ جس کو آپ نے ادب بنا لیا، شریعت نے ادب نہیں بتایا۔ شریعت نے ادب یہ بتایا تھا کہ قرآن کو آگے رکھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو امام بنا لیا، قرآن اسے جنت ملے گا۔ قرآن کو امام بنا لیا، قرآن کو کیسے امام بنائے؟ ابھی ہم نماز ہوتی ہے نا تو ہمارے لیے امام ہوتا ہے۔ امام غلطی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ امام 2 رکعت کے بعد تشہد نہ کرے، امام کھڑا ہو جائے، ہم سب کو پتہ ہے کہ امام غلطی کر رہا ہے، لیکن ہم بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم نے قرآن اس کو امام بنایا، تو جیسا وہ کرے گا ویسا میں کرنا پڑے گا۔ جس نے قرآن کو امام بنا لیا، جیسا قرآن کہے ویسا کرتے جاؤ، تو قرآن کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ آج ہم نے یہودیوں والی حالت کی ہے کہ ہم بغیر پڑھے، اس کتاب کے بغیر پڑھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں،
ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، جنت ہماری ہے، جنت ہمیں مل جائے گی. دنیا کی کوئی کتاب بغیر پڑھے اس کلاس کا امتحان نہیں دے سکتے. ابھی ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ بی ایس سی کے امتحان دینے، میں آپ کا فارم جمع کروا دیتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں جی مجھے تو کچھ آتے ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، میں کہاں سے امتحان دوں گا. بی ایس سی پڑھا ہوتا تو دیتا. اب میں آپ سے کہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں امتحان دینا اللہ کے سامنے قرآن کا، ہمیں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا. یہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان میں اللہ کی کتاب سے دور رکھتا ہے. اصل میں اس کتاب میں تاثیر ہے. کیا تاثیر ہے؟ یہ بندوں کو بدل دیتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دل پہ اثر کرتا ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں نا وہ دل پر اثر کرتی ہیں، دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے جذبات وہ تبدیل ہوتے ہیں. اس کتاب میں یہ تاثیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اگلا جملہ دیکھیں، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ پہچانتے ہی نہیں اللہ کی کتاب کو. یہ روش، یہ رویہ کہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں. کأنہم لا یعلمون، وہ گویا جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اور آپ یہاں سے لاہور جائیں یا دبئی جائیں، دبئی ایئرپورٹ پہ وہ آپ کو نظر آ جائے یا لاہور میں نظر آ جائے، آپ اسے دیکھ کے نظریں گھما لیں، اسے دیکھیں اور نظر انداز کر دیں. وہ کیا کہے گا؟ کہے گا مجھے فلاں نے دیکھا تو تھا لیکن اس نے نظریں ایسے گھمائی جیسے مجھے جانتا ہی نہیں تھا. حالانکہ آپ جانتے تھے، آپ جانتے تھے، اس کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن جب آپ مجھ سے پہلے کہی گی تو اس نے کہا کہ مجھ سے ایسے ملا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں. یہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اپنی کتاب کے بارے میں. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. پتہ ہے بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، لیکن ہماری روش کیا ہے؟ یہودیوں والی. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں. بس اتنا پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جیسے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم نے دیکھ تو لیا لیکن ملاقات نہیں کی، سلام دعانے کی، کوئی تعلق ہی قائم نہیں کیا، کوئی تعلق رکھا ہی نہیں اس کے ساتھ. اس نے ہمیں کیا کہا؟ اس نے ہمیں یہی کہا کہ تم سے ایسے اس نے دیکھا جسے گویا جانتا ہی نہیں. ہم نے بھی یہی کیا. ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ کہ گویا کہ ہم اسے جانتے ہی نہیں. ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے نا اس کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. اور ملاقات بھی یقینی ہے. ایسا نہیں کہ اب اس امتحان میں رہ جائیں، اس امتحان میں آپ کا ایڈمیشن نہ ہو. ہمارے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ کو جواب نہیں دیں گے. اللہ نے سوال کرنے ہیں اور جواب اس کتاب میں، سارے کے جواب اس کتاب میں، ایک کتاب میں، اور ان جوابات پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں. اس کے باوجود کأنہم لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ گویا ایسے کہ جیسے جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کیا، ما تتلو الشیاطین، اس کا جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کی بادشاہی. سلیمان علیہ السلام کے متعلق مختلف واقعات اس حوالے سے کہ سلیمان علیہ السلام جب کسی کو دیکھتے کہ جادو کرتا ہے غلط، جیسے یہ ٹوٹکا وغیرہ کرتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، اس سے وہ چیز چھین لیتے تھے اور اسے چھپا دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے. اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگوں نے، جنات اور شیاطین نے وہ چیزیں نکال لی. یا پھر بعض مفسرین کے نزدیک جنات اور شیاطین جو جادو کرتے تھے، جادو کرتے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے یہ چیزیں چھپا دی تھی، خود چھپا دی تھی جنات نے. جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے وہ چیزیں نکالی، اس میں جادو کی باتیں لکھی ہوئی تھی.
انہوں نے کہا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر یہ جو حکومت کرتے تھے نا، یہ سب جادو کے زور پر تھا۔ لوگوں میں یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ ان کی یہ حکومت جادو تھی، نعوذ باللہ یہ جادوگر تھے، جادو کے زور پہ یہ سارے کام کر رہے تھے۔ اور یہودی جادو میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ زبیر بن عاصم یہودی ہی تھا جس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا۔ کعب بن احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی تو انہیں پہنچا امام مالک کی روایت ہے، انہوں نے ایک دعا بتلائی، کہا کہ یہ دعا میں پڑھا کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے، وگرنہ یہودی تو مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے زور سے یعنی لوگوں کو میں گدھا نظر آتا۔ اب وہ جنات اور شیاطین انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کیا اس کا جو پڑھتے تھے شیاطین جو پڑھتے تھے یعنی کہ جادو، اس قسم کا جو کلام پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، پیغمبر کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کفر کرے۔ اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ سب کے سب کفر ہیں۔ انہیں کرنا بھی کفر ہے اور انہیں ختم کروانا جادو کے زور سے وہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، میں جادو کے زور سے ختم کراؤں، یہ بھی کفر ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، کفر شیطانوں نے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ یہ بات اللہ نے کلیئر کر دی، اپنے بندے کو بری کیا کہ وہ پاک تھے اس الزام، اس تہمت سے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ سحر کسے کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں وہ چیز جو اپنی حیت کو تبدیل کر کے ظاہر کرے، جسے ہم جادو کہتے ہیں اردو میں، اسے سحر کہتے ہیں۔ سحر کا مطلب جادو ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں سحر، یہ نام بھی درست نہیں، جادو یہ کیا نام ہوگا؟ جو صبح شادی کے وقت ہم رفتار کرتے ہیں نا، وہ ساحر ہے، وہ سحر نہیں، اس کو بھی سحر ہی کہہ دیتے ہیں۔ ہماری الفاظ کی ادائیگی غلط ہے، وہ ساحر ہے، یہ سحر ہے، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ شیاطین وہ کفر کرتے تھے اور جادو سکھلاتے تھے۔ وما انزل، اور پیروی کی اس کی جو نازل کیا، علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے، ببابل، بابل شہر میں، بابل شہر عراق میں تھا جسے کوفہ کہا جاتا تھا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں آزمائش بنائی ہیں، بعض چیزوں کو اللہ نے آزمائش اور امتحان بنایا، جیسے شیطان ہے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جیسے دجال ہے، دجال کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا لیکن وہ آزمائش بنا۔ اسی طرح یہ دو فرشتے تھے جنہیں آزمائش بنا دیا گیا، جنہیں اللہ نے بابل شہر میں اتارا۔ ما انزل علی الملکین، دو فرشتوں کے، ببابل، بابل شہر میں۔ بعض نے توجیہ کی کہ یہ فرشتے نہیں تھے، یہ جنات تھے، یہ شیاطین تھے، تعویلیں کی ہیں، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی؟ جو بات اللہ نے بتائی اسے مان لیں۔ جس کو اگر اللہ آزمائش بنا دے تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، ان کے نام تھے، ایک کا ہاروت اور دوسرے کا ماروت۔ وما یعلمان، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ دونوں فرشتے، وہ دونوں نہیں سکھلاتے تھے، من احد، کسی کو، حتی، یہاں تک کہ وہ یقولا، پہلے وہ کہتے، انما نحن فتنہ، ہم تو صرف آزمائش ہیں۔ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور وہ جادو نہیں سکھلاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم صرف آزمائش ہیں۔ وہ بتلا دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش بنا کر اتارا تھا، وہ آزمائش بن کر اترے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ وہ منع کرتے تھے کہ تم کفر نہ کرو، ہم آزمائش ہیں۔
پتہ ہی چلا کہ کوئی شخص اگر شوق کے بعد ہو اور وہ لوگوں کے کام کر رہا ہو تو وہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے. اب کہ فلاں جگہ پر وہ گیا اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، کتنا بھی تو ہو سکتا ہے. اصل تو ہمیں قرآن عقیدہ دے رہا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ پھر وہ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ وہ جادو سیکھتے تھے، یفرقون کے وہ جدائی ڈالتے تھے، جدا کرتے تھے جادو کے زور پر. بِهِ اس کے ذریعے بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ درمیان شوہر اور بیوی کے. وہ ایسا جادو سیکھتے تھے کہ یہودی بنی اسرائیل کے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، بیوی اور شوہر کو علیحدہ کر دیتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ. اللہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ وہ اس جادو کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. مِنْ أَحَدٍ کسی کو بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر ساتھ اللہ کے حکم کے. جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی کہ نقصان نہیں پہنچتا. مثلا میں تھوڑی سی وضاحت کر کے اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے. اب جو قاتل ہوتا ہے اسے سزا ملتی ہے نا، وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے، سزا بھی ملتی ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سبب بنا دیا، تجھے آزمائش بنا، تیرے ذریعے یہ قتل ہو گیا، اب تو گناہ گار بنا، تجھے سزا ملے گی. اب میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتے ہیں وہ، تو اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ یہ جدا ہوں گے، لیکن جادو کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار بنا. جیسے اللہ کی مرضی تھی کہ اس کی موت آئے گی، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو قاتل قتل کرنا چاہے بھی تو نہیں مار سکتا، بچ جاتا ہے نا انسان. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بچا دیا، بچ گیا کیونکہ اس کی موت نہیں تھی. تو اسی طرح اگر جادوگر میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی بھی فتنہ پرور اپنا فتنہ نہیں کر سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ جو نقصان پہنچاتا تھا. وہ کیا سیکھتے تھے؟ جو نقصان پہنچاتا تھا. جادو کے ذریعے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، جادو کے ذریعے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ فائدہ نہیں دیتا تھا، کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جادو کے ذریعے. جادو کے ذریعے آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. مثلا کوئی جادوگر یہ چاہے کہ میں سونا بنا دوں تو نہیں بنا سکتا. وہ چاہے کہ میں کرنسی نوٹ چھاپ لوں، ڈالر چھاپ لوں، نہیں چھاپ سکتا، نہیں بنا سکتا. وہ نقصان کر سکتا ہے، اور یہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ نقصان بھی کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ عَلِمَ اور البتہ تحقیق علم و جان لیا انہوں نے، لَمَنِ اشْتَرَىٰ البتہ جس نے خریدا اس جادو کے عمل کو، جس نے بھی جادو کا عمل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور البتہ بری ہے وہ چیز کہ جو بیچا انہوں نے، بِهِ أَنفُسَهُمْ اس کے بدلے اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے. جس چیز کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے جادو کے حوالے سے. اس پر بڑی لے دے ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جادو برحق. کچھ باتیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پہلا تو یہ نقطہ غلط ہے کہ جادو برحق ہے. جادو ہے، جادو کا انکار نہیں ہے، لیکن جادو کو برحق نہیں کہنا چاہیے. کبھی کسی نے کہا کہ شیطان برحق ہے، شیطان کو برحق کبھی کسی نے کہا؟ شیطان باطل ہے نا، اس کا وجود تو موجود ہے لیکن وہ باطل ہے. تو جادو کا وجود موجود ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جادو موجود ہے، جادو ہوتا بھی ہے، لیکن جادو برحق نہیں ہے، باطل ہے. جادو باطل علم ہے، برحق علم
نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اچھا کچھ لوگ جادو کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ ہر چیز کو بھی جادو سمجھتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اس کو بھی جادو سمجھتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ جادو کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو خیال آتا ہے، جادوگر آپ پر اعمال کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اور آپ کو صرف خیال آتا ہے، اس خیال سے آپ کو سامنے والی چیز کچھ اور محسوس ہوتی ہے۔ یخیل الیہ، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا تھا؟ یہ جو رسیاں ہیں انہا تسعی، یہ دوڑ رہی ہیں، یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس خیال کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا۔ ابھی یہ سامنے دروازہ ہے، مجھے یہ محسوس شیر ہو، میں پیچھے ہٹنا ہوگا کہ یہ شیر کہاں سے آ گیا، لیکن یہ ہے یہ دروازہ ہی، لیکن میرے خیال میں مجھے یہ لگا کہ یہ شیر ہے۔ جادو انہوں نے کیا یہ تھا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک عمل کیا جسے جادو کہتے تھے، وہ پڑھائی کی، اس پڑھائی کے کرنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا۔ اب تھا کچھ، نظر کچھ آ رہا۔ سحروا اعین الناس، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آنکھوں پہ جادو کر دیا، رسیوں پہ جادو نہیں ہوا، لاٹھیوں پہ جادو نہیں ہوا، جادو آنکھوں پہ ہوا۔ جب آنکھوں پہ جادو ہوا تو محسوس یہ ہوا کہ یہ سانپ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہو گیا اور وہ ڈر گئے۔ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم غالب رہو گے، اپنے عصا ڈالو، اپنی لاٹھی ڈالو، تم غالب رہو گے۔ بہرحال جب اللہ نے یہ بات کہی تو جادوگروں نے جادو آنکھوں میں کیا۔ اب یہ شوق بازی آج بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ تو بہروپی ہوتی ہے نا، وہ ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، رومال میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے اور کچھ نظر بندی ہوتی ہے۔ وہ ہماری آنکھوں پہ ایسا نظر بندی کی جاتی ہے کہ ہوتا کچھ ہے میں نظر کچھ آتا ہے، ایک قسم تو جادو کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کچھ باتیں ہیں، جیسے حدیث میں تھا نا بیان السحر، بعض باتیں جادو ہوتی ہیں، بعض باتیں، بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اچھا درس دے رہا ہے تو آپ یہ تو جادو کی طرح کا نہیں، جادو تو کفر ہے، اگر درس کی مثال کفر سے نہیں دی جا سکتی۔ البیان السحر کے بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، مطلب میں آپ سے آپ کی بیوی کے متعلق ایک جملہ کہوں گی، دوسرا جملہ کہوں، روزانہ آپ کو ایک دو جملے کہتا رہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیوی سے بدظن ہو جائیں۔ میں آپ سے آپ کے ماں باپ کے متعلق ایک دو جملے کہتا رہوں، آپ اپنے ماں باپ سے بدظن ہو جائیں، آپ اپنے بھائی سے بدظن ہو جائیں۔ میری باتیں آپ کو کسی سے بدظن کر دیتی ہیں، جب آپ اس سے بدظن ہو گے تو آپ کو اس کے درمیان دوری پیدا ہوگی۔ البیان السحر، بات بیان جادو، تو جو کام جادوگر کرتے تھے وہ باتیں، وہ کام یہ بیان نہیں کیے، میری باتوں نے کرتے، اسے ہم کہتے ہیں نا کان میں زہر گھول دیا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جادو کی طرح سر انداز ہوگی۔ کچھ جادو جنات کے ذریعے کیے جاتے ہیں، جنات کے ذریعے جادو کیے جاتے ہیں، یہی جادو جیسے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی۔ اب جنات شوہر کی شکل اس صورت میں بیوی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بیوی کو بری لگ رہی ہے، اور بیوی کی صورت شوہر کو بری لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، اچانک سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات، لیکن اس بات کا اتنا پتنگڑ بن جاتا ہے کہ وہ بات جدائی تک ہی جاتی ہے۔ یہ کام شیاطین کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور لوگوں کو بھیجتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ لوگ جاتے ہیں پھر آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کہتا ٹھیک ہے، تو نے بھی صحیح کیا، تو نے بھی صحیح کیا۔ ایک آدمی ایسا کہا کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، دونوں کے درمیان
رنجش ڈلوا دی، لڑاتا رہا، اتنا لڑایا کہ حتیٰ کہ اس نے طلاق دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس شیطان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، کہتا تو نے سب سے اچھا کام۔ یہ کام کس کے ہیں؟ شیاطین کے۔ لیکن آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، خاندانوں میں رنجشیں ڈلواتے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلواتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا جائے تاکہ صلح ہو جائے۔ ہم لڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم لڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ گھر بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی شیاطین جنات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ وہ جادو کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے پاس نا موکل ہوتے ہیں۔ موکل کسے کہتے ہیں؟ جنات۔ جن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جن کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، جن کا لغوی معنی نظر نہ آنے والی چیز۔ رحم مادر میں جو نطفہ ہوتا ہے نا اسے بھی جنین کہتے ہیں۔ جو نطفہ رحم میں ہوتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی جنین کیوں کہا جاتا ہے؟ جنین کیونکہ نظر نہیں آتا، پردوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ جن کا لغوی معنی، انسان کا معنی کیا ہے؟ بھولنے والا، نسیان سے، انسان کا معنی ہی بھولنے والا، اور جن کا معنی نظر نہ آنے والا۔ تو جنات سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی۔ صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی، فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن میرا تابع ہو جائے۔ اور جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی جا رہی ہے، ایسے شیطان کی اولاد بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں وہ جنات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کفر کے ذریعے۔ عمل ہے کفری عمل، اور یہ غلیظ ترین، گندے ترین لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن پر پیشاب کرتے ہیں، قرآن کے اوراق سے استنجا کرتے ہیں، نجاست میں، ناپاکی میں رہتے ہیں، گھٹیا اور گندے اعمال کرنے کے بعد یہ جادو جیسا عمل کرتے ہیں اور جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ پھر وہ جن کیا کرتا ہے؟ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس جن کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ مثلاً اب وہ کسی پر جادو کروانا چاہتا ہے، اب اس نے جن کو اس کے پاس بھیج دیا، اب وہ جن اس کے پاس چلا گیا جس پر جادو کروانا چاہتا ہے۔ اب جن نے جا کر اس کا میدا دبا دیا، اس کے میدے کو پکڑ لیا جو بوچھ لیا۔ اب وہ کہتا ہے میرے میدے میں بہت شدید درد ہے، بہت شدید درد ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، انڈوسکوپی ہوئی، سی ٹی اسکین ہوا، ایم آئی آر ہوا، وہ جن نے میدا چھوڑ دیا، ساری رپورٹیں کلیئر ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میدے میں کچھ بھی نہیں، نہ کوئی انفیکشن ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے۔ اب وہ گھر آتا ہے، وہ جن اس کا ہاتھ میدا پھر دبا دیتا ہے۔ اب وہ اس ڈاکٹر کو چھوڑ دیتا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اب جن اسے اس طرح سے تنگ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جادو ہوتا ہے۔ تو جادو کی علامت کیا ظاہر ہوئی کہ مرض کی شناخت نہیں ہوئی اور تکلیف موجود ہے۔ مرض کی شناخت نہیں ہوئی اور تکلیف موجود ہے تو ہم گمان کرتے ہیں کہ اس پر جادو ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے، صرف ایک علامات ایسی ہیں کہ اس کے سر میں درد ہے اور سر درد کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے سر درد کی وجہ ہو، ساری رپورٹس اس کی کلیئر ہیں لیکن اس کا سر کا درد نہیں جا رہا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا حل، جادو تو ہے، اب وہ جن اسے تنگ کرتا ہے، اس کے دماغ کو دبا دیتا ہے اور اس کے میدے کو دبا دیتا ہے، اس کے دل کو دباتا ہے، اس کے جسم میں آ کے تنگ کرتا ہے، اس کو وسواس ڈالتا ہے، وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں دیتا۔ یہ ہے جادو۔ ہمارے یہاں تو کاروبار نہ چلے تو جادو، اولاد نہ ہو تو جادو، رشتہ نہ ہو تو جادو۔ ہم سمجھتے کہ سارے کام جادوگروں کے کنٹرول میں، ہر چیز جادوگروں کے حوالے کر دی۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں بطور آزمائش ہیں۔ مثلا ایک شخص آپ کو قتل کر سکتا ہے، یہ اختیار ہے اس کے پاس، لیکن آپ کو اچھا یا برا نہیں کر سکتا، آپ کو اولاد سے محروم نہیں کر سکتا۔
کہ آپ کو وہ ایسا کر دے کہ آپ کے اولاد ہی نہ ہو، ایسا نہیں کر سکتا. قتل کرنے کا اختیار دیا نا، آپ کے رزق کو بند نہیں کر سکتا، یہ اختیار تو نہیں ہے نا. آپ کے بیٹے کو کالا یا گورا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، رنگ بدل سکتا ہے، مار سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، لیکن رنگ تبدیل نہیں کر سکتا. جادوگروں کو بھی جو اختیارات دیے گئے ہیں بطور فتنہ اور آزمائش، وہ لمیٹیڈ ہیں، ہر چیز پہ نہیں. اچھا، اب اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہم پر جادو ہے، ان شواہد کی بنیاد پر کرنا کیا ہے؟ اب سورہ فلق اور ناس پڑھ، یہی علاج ہے، بس یہی علاج ہے جو شریعت سے ثابت ہے. باقی سارے علاج باطل ہیں. یہ کر لو، بیری کے پتے لے آؤ، فلاں پتے لے آؤ، چینی لے آؤ، انڈا لے آؤ، بکرا لے آؤ، سارے علاج باطل ہیں. کیوں باطل ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بات تھوڑی لمبی ہو رہی لیکن مضمون کو مکمل کرتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں رد ہے. تو یہ اعمال جو لوگ کرتے ہیں اس کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. جب آپ سورہ فلق و ناس پڑھ لیں گے تو جادوگر جس جن کو آپ کی طرف بھیجے گا وہ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو جادو ہمارے ساتھ جو میں نے بتایا نا، یہ جنات جسم میں داخل ہو کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کہا کہ جب جماہی آئے تو ہاتھ ہو کر رکھو. جماہی کے وقت جنات جسم میں داخل ہو، ہر وقت داخل بھی نہیں ہو سکتے. اگر آپ اذکار پڑھ رہے ہیں طہارت کی حالت میں باوضو ہیں تو وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، داخل نہیں ہو پائے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس نے عجبہ کھجوریں دن میں 7 کھا لی اس پر زہر اور جادو اثر نہیں کرتا. آپ نے عجبہ کھا لی تو جن آپ کے جسم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اس دن. اب عجبہ کھجوریں ملنا تو مشکل ہے، آسان حل بتلا دی فرمائے کہ جس نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 بار صبح پڑھ لیا، اس دن کوئی جن اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی روایت ہے رات تک اس کو شیطان سے محفوظ کر دے. اب روز پڑھے، روز محفوظ، 10 منٹ نہیں لگیں گے، آپ روزانہ محفوظ ہیں. آپ کرتا رہے کوئی جادوگر اتنے بھی بڑے جادو کے طریقے آزما لیں. آپ بلٹ پروف گاڑی میں ہو، کوئی فائرنگ کر رہا ہو، گولی لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا. کیوں؟ آپ سیف ہیں، محفوظ ہیں. آپ نے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا ہوا کہ کتنا بڑا بھی جادوگر اپنا عمل کر لے آپ نے اثر نہیں. اسلام نے احتیاطی تدابیر پہلے بتلا دی، پھر بتلا دیا کہ آپ یہ اذکار پڑھ لو محفوظ ہو جاؤ. آیت الکرسی پڑھ لو، سورہ بقرہ پڑھ لو، آپ کے گھر سے جنات اور شیاطین نکل جائیں. کہ جادو ان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو وہ گھر سے نکل گیا، آپ محفوظ ہو گئے، سیف ہو. آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی تو وہ گھر سے نکل گیا، آپ محفوظ ہو گئے. لیکن کچھ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جنات سمجھ رہے ہوتے ہیں. آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. کیسے ٹھیک ہو؟ وہ تو مرض ہے، اس کا تو علاج کروانا ہے. ہم اس کو روحانی علاج کا نام دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا المیہ ہے، ہم بولتے ہیں روحانی علاج ہے. وہ کون سا علاج ہے روحانی علاج؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا؟ اگر بتلایا تو قرآن و حدیث میں ہوگا، اگر نہیں بتلایا تو باطل ہے، جس کو ہم روحانی علاج کا نام دیتے ہیں. اور جادو روح پر ہوتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. جیسے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو صرف جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے خیالات کو تکلیف نہیں ہوتی. خیالات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، اس کی سوچیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. حالانکہ سوچ میں تو کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن جسم کی تکلیف کی وجہ سے سوچ بھی پریشان ہو جاتی ہے. تو جادو روح پر ہوتا ہے، باڈی پر نہیں ہوتا. جب روح پر جادو ہوتا تو اس کے اثرات جسم پر آتا ہے، پھر جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو جادو کا کلی کار بھی نہیں ہے اور ہر چیز جادو بھی نہیں. جادوگروں سے بچاؤ اور سیفٹی آپ کو صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ ملے گی، باقی ساری چیزیں باطل ہیں.
کبھی کبھی شیاطین خود تنگ کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو آنکھ سے پانی آیا. کندھے پہ ہاتھ رکھا تو دھاگا لگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ دھاگا کیسا ہے؟ کہا کہ میں نے دم کروا کے پہنا ہے. میری آنکھ سے پانی آ رہا تھا، جب سے دھاگا پہنا آنکھ کا پانی آنا بند ہو گیا. ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی صحیح روایت، ابن ماجہ میں بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دھاگا لیا اور توڑا اور پھینک دیا. کہا کہ عبداللہ کے گھر میں شرک، عبداللہ کے گھر میں شرک. اب ان کی بیوی نے جس دھاگے پہ دم کروایا ہوگا کسی ہندو سے کروایا ہو، کسی یہودی کے پاس گئی ہو. صحابی کی بیوی ہے، کوئی ایسا ہی دم کیا ہوگا، اس کو قرآن سمجھے یا حدیث سمجھے کوئی دعا سمجھے، لیکن دھاگا لیا اور توڑا اور پھینک اور کہا کہ یہ شرک ہے. بیوی نے آگے سے پتہ کیا کہا کہ جب میں دھاگا پہنتی ہوں نا تو آنکھ میں سے پانی آنا رک جاتا ہے، میری آنکھ میں سے پانی آتا ہے. کتاب الطب ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور جب میں نے دھاگا اتارا نا، چیک کیا، دھاگا اتار کے رکھ دیا، آنکھ میں سے پانی آنے لگ گیا. جب دھاگا پہنا تو پانی رک گیا. پھر یہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یہ شیطان ہے. جب تو نے دھاگا اتار دیا نا تو تیری آنکھ میں انگلی مارنے لگا. جب اس نے تیری آنکھ میں انگلی ماری تو میری آنکھ سے پانی آنے لگا. جب تو نے دھاگا پہن لیا تو اس نے انگلی ہٹا لی. تو یہ سمجھتی کہ دھاگے کی وجہ سے ایسا ہو. ہمیں یہ شرک ہے. تجھے یہ کافی تھا کہ تو یہ کہہ دیا ذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما کا یہ دعا پڑھتے. تو اذکار کے ساتھ ہمیں علاج کا حکم دیا، دھاگوں کے ڈوریوں کے ساتھ نہیں. بس یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم نے جنات اور شیاطین کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے اور ہم اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال کا، اسے کہتے ہیں ادھر آ جا، بابا آ گیا، بابا آ گیا. اب بچے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہی بابے کا خوف ڈال دیا. اب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، باہر اسکول میں گلی محلے میں بھی بابا بھوت اور یہ چیزیں سن کے نا خوف میں مبتلا رہتا ہے. دیکھا کبھی نہیں اس نے، لاشعوری طور پر وہ بوڑھا بھی ہو جاتا تو اسے وہ خوف کم نہیں ہوتا. یہ ہمارا قصور. ہم نے بچے کو ڈرپوک بنایا. بچے کے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھائیں، جنات اور شیاطین کا ڈر نہ بٹھائیں. یہ ہمارا قصور. جب آپ اس حقیقت کو جان لیں گے کہ جادو ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. ہمارے یہاں تو شوق باز ایسے ہیں، پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے. ہماری بھی ایک صاحب سے بات ہو گئی، کہنے لگے ماں کا نام بتاؤ. میں نے بولا ماں کا نام تمہیں پتہ نہیں اور جادو کا بتا دو گے؟ ماں کا نام ہی تم بتا دو ہم تمہیں مان جائیں. تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ اس پر جادو ہوا ہے، تم یہ بتاؤ گے کس پر جادو کیا ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، ساری باتیں بتاؤ گے. ماں کا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. جو ماں موجود ہے، جو ماں موجود ہے، یہ مر بھی گئی، چلو ماں تو تھی نا، اس کا نام نہیں پتا. اور جو چیز موجود ہی نہیں اس کے بارے میں تم نے فرضی کہانی گھڑ دی کہ اس پر جادو ہوا تھا اور فلاں نے کیا ہوا اور بہت بڑا جادو اور جنات کی جماعت ہے. یہ سب بہبود نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں. عجیب نہیں کرتے، حقیقت بتلا. جادو کا انکار بھی نہیں کرتے اور ہر چیز کو بھی جادو نہیں سمجھتے. اور جادو ہو جائے تو اللہ کی قسم جب تک فرشتہ اگر نہ بتلائے یا جادوگر نہ بتلائے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ جادو ہوا. محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا. جب آپ پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تو آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. فرشتوں نے آ کر آپ کو بتلایا کہ آپ پر جادو ہوا. تو آپ کسی اور کا علم کس کھیت کی بولیے ہو، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ بتا دے گا. اس چیزیں سب غلط ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی. بلکہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ جادو ہے. قرآن میں بھی اس کے کئی مقامات پر تذکرہ ہے اور وہی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں. اگر ہو جائے اللہ نہ کرے تو سورہ فلق و ناس پڑھ کے کریں. اور اگر نہیں بھی ہوا، آپ کو خالی وہم اور شک ہو گیا تو ابھی دم کر لیں. کبھی کبھی ڈاکٹر دوا دیتا ہے نا، اب اس کے بعد جاتی تو ٹیسٹ نہیں کروا لیتا. آپ نے کہا مجھے یہاں درد ہو، اس نے کہا لگتا ہے کڈنی کا درد ہے، اس نے دوا دے دی گردے کے درد کی، آپ کو ٹھیک ہو گیا، فرق پڑ گیا، اس کا اندازہ تھا دوا معافی کا.
ایسے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید جادو ہے، آپ فلق و ناس پڑھ کے دم کر لیں، ختم ہو جائے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، کوئی MRI نہیں ہوگا، کوئی CT اسکین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دلیل ہو گئی، لیکن چونکہ یہ چیزیں معاشرے کا حصہ ہیں اور ضروری ہیں کہ عقیدے کے حوالے سے ہیں، یہاں پر عقیدے کی بھی خرابی ہوتی ہے، لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ضروری تھا یہ باتیں کو کلیئر کرنا۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ نہیں اس حوالے سے۔ عام زندگی میں ان سے بچنے کے لیے مثال کے طور پر رات کو کہیں جا رہے ہیں تو پتہ لگا کچرا کنڈی پڑی ہے راستے میں پڑ گئی ہے، رات 2:30-3 بجے، تو کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا کنڈی کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ہمیں جنات آ گئی، یہ چیزیں آ گئی۔ دیکھیں، اگر آپ نے اذکار پڑھے ہوئے ہیں، سورہ فلق اور ناس پڑھی ہوئی ہے، پھر یہ چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہیں۔ آپ تو کچرا کنڈی کی بات کر رہے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی، سید عائشہ رضی اللہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگی کہ میں لیٹی ہوئی تھی گھر میں، ایک آدمی اچانک میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا، ایک آدمی اچانک میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر وہ بیٹھا نا میرے اوپر، ایک پرچی لہراتی ہوئی نیچے آ کر گری، اس نے پرچی اٹھائی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ رکین اس عورت کو چھوڑ دے۔ اس کا باپ بدر میں شریک تھا، وہ بدری صحابی کی بیٹی تھی، اور رکین اس جن کا نام تھا جو اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، رکین اس جن کا نام تھا جو اس عورت کے اوپر لڑکی پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی ڈر گئی، اپنے گھر میں ہی تھی، وہ عائشہ رضی کے پاس آئی، بتایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو، میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا، ایک پرچی آئی، اس میں لکھا تھا کہ رکین اس کو چھوڑ دے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ سید عائشہ نے فرمایا کہ کہا کہ میری بیٹی، جب تو گھر میں رہا کرے نا، تو اپنے سطر اور لباس کو ڈھک کے رکھا کرے۔ ہم خواتین خاص طور پہ جب گھروں میں ہوتی ہیں نا، کچن میں کھڑی ہیں تو بال کھلے میں، واش روم میں جا رہی ہیں تو بال کھلے میں، دوپٹہ باہر رکھ کر جاتی ہیں، بال کھلے میں واش روم میں جا رہی ہیں، گھر میں پردے کا کوئی کرام ہوتی ہے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ یہ بیت الخلاء جو ہے یہ جنات کا مرکز ہے۔ ہمارے گھروں میں جو جنات ہوتے ہیں نا، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، کچرا کنڈی تو بہت دور ہے۔ جبھی تو نے کہا کہ جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جنات اور جننیوں سے جو خبیث ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں پناہ؟ کہ یہاں وہ موجود ہو سکے۔ سر ڈھک کر جائیں خواتین، مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد جیسے مرضی، عورت کے سر میں بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو جنات تنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، حدیث میں نہیں ہے کہ سر ڈھک کر جائیں، لیکن جنات جن چیزوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے نا، ہمیں ان پر احتیاط کرنی چاہیے۔ خواتین بس اوقات صحیح میں کھڑی ہوئی بال بنا رہی ہے، کوئی جن گزر رہا ہے، تنگ کرنے کی نیت سے اس عورت کو تنگ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جانے سے یا ایسے معاملات کو جب اپناتے ہیں تو اذکار کی پابندی بھی لازمی رکھیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں بار بار سورہ فلق و ناس پڑھیں۔ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے نا تو جنات آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ رات میں گزر رہے ہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ اگر آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہیں آتے جاتے ہوئے تو سورہ فلق اور ناس پڑھیں، وہ جو گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ دل میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں جو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ لیکن گھبراہٹ میں انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی منہ زبان سے ہی نکلتی ہے۔ چڑیل، جنات، پری، بھوت، یہ صرف 2 چیزیں ہیں، جن اور اس کی مؤنث اور مذکر، بس۔ خبث والخبائث جیسے مذکر اور مؤنث کا تذکرہ ہے نا، باقی چڑیل اور پرید اور یہ بھوت، اس چیزوں کو کوئی تذکرہ نہیں، یہ جنات ہی ہیں۔ ہاں، ان کو یہ طاقت ہے کہ یہ شکلیں بدل کے آ سکتی ہیں، ہاں نظر بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ شکل بدل کر اپنی ریئل شکل میں تو نہیں دیکھ سکتے آپ۔ اب کوئی کتے کی صورت میں آ سکتا ہے، گدھے کی صورت میں آ سکتا ہے، کسی انسان کی صورت میں آ سکتا ہے، بلی کی صورت میں آ سکتا ہے، سانپ کی صورت میں آ سکتا ہے۔ ہاں، اس کا بھی انشاءاللہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں۔ جی، فجر میں اور مغرب میں تھوڑی طویل ہے،
सुन्नत से आज बोला है सुबह से खाने में इधर विधायक में तो कहाँ तक जाना चाहिए? मतलब कितने विधायक और पढ़े फर्ज में तो जब लंबे विधायक फर्ज में और सुना तो सलाम कर दिया तो ऐसी बस चल दी सुन्नत में सिर्फ अल्लाह अकबर और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस यही साबित है। तो थोड़ा सा और आगे चले जाए अपनी मर्जी से नहीं, गलत है। गलत है। सुन्नत के बाद कोई वजीफा साबित नहीं, फर्जों के बाद वज़ाइफ है। ये कहे तो मतलब कहाँ तक जाए अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस या वितर के बारे में आता है सुबहान मलिकुल कुद्दूस कहते हैं। देखिए हमारे साथ जो जिन पैदा होता है ना, ये वही जिन है जिसे लोग हमज़ात कहते हैं, इसे हमज़ात कहते हैं। ये हमारे मरने के बाद मरता है, जब तक हम जिंदा रहते हैं ये नहीं मरता, हमारे मरने के बाद मरता है। और बसा औक़ात कभी ऐसा होता है कि जादूगर इसे कंट्रोल कर लेता है, जादूगर जादू के ज़ोर पे इस जिन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। मसलन मेरा जिन है जो मेरे साथ, वो इस वक्त मेरी बातें सुनता है, मेरे साथ भी जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ साथ है। अच्छा, फरिश्ता भी होता है, सिर्फ जिन ही नहीं होता, फरिश्तों से नेकी की तलकीन कर रहा होता है और जिन से बुराई की, शैतान से बुराई की तलकीन कर रहा होता है। अब जब मैं मर जाऊँगा उस जिन को कोई कंट्रोल कर लेगा बिलफर्ज। हर जिन नहीं कंट्रोल होता, हर हमज़ात नहीं होता, लेकिन कुछ जिन्नात हमज़ात कंट्रोल कर लेते हैं। अब लोग दावा करते हैं कि मैं रूहों को हाजिर कर सकता हूँ। आपने ये मामले भी सुनेंगे, रूहें आती जाती, रूहें कहीं से नहीं आती जाती। ये अकीदा सरासर किताब और सुन्नत के खिलाफ है कि रूहें आती। जाबिर के वालिद अब्दुल्ला, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आज तक किसी बंदे से बराह रास्त गुफ्तगू नहीं की। वक्त ज़्यादा हो रहा है, जो उठना चाहे उठ सकता है, ताकि कोई ऐसा ना समझे कि हमारी वक्त ज़्यादा हो। कहते कि मेरे तुम्हारे बाप के सिवा अल्लाह ने किसी फ़र्द से डायरेक्ट कलाम नहीं किया आज तक। अल्लाह ने जिससे भी कलाम किया पर्दे के साथ किया। और जाबिर के वालिद अब्दुल्ला से अल्लाह ने कलाम किया और अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश और आरज़ू हो तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह ने फिर पूछा, जामे तिर्मिज़ी की सही रिवायत, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, अल्लाह जिससे पूछ रहा था वो रूह थी, जिस्म तो ज़मीन में था। जिस्म तो सबसे पहले क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होगा, उससे पहले भी दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जब इसरार किया ना, तो जाबिर के वालिद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं फिर तेरे रास्ते में शहीद होकर जन्नत में आना चाहता हूँ। शहादत में इतना लुत्फ़ और इतना मज़ा है। अब अल्लाह के लिए मुश्किल था। सूरह बकरा में हम पढ़ेंगे कि 5 बार मुर्दों को अल्लाह ने ज़िंदा किया। सूरह बकरा में यार तो एक अब्दुल्ला को ज़िंदा करना क्या मुश्किल था? कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। अल्लाह ने कहा कि ये नहीं हो। अल्लाह चाहता कर देता, अल्लाह से कोई पूछ भी नहीं सकता था कि क्यों किया। लेकिन अल्लाह का कानून नहीं कि रूहें वापस नहीं आती। अगर आती तो अब्दुल्ला की रूह वापस आती, लेकिन वो भी नहीं आई। रूहें इल्लीयीन और सिज्जीन में से वापस नहीं आई। अब होता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरा हमज़ात अगर किसी ने से कंट्रोल कर लिया, अब उसने कहा कि आप सब बैठे में कहा कि मैं बात की रूह मिलाऊँ, आप बात करेंगे। अब वो जिन आ गया हमज़ात जो मेरा, अब उसने सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी है, मेरी सारी बातें उसे पता है, मेरे लबो लहजे से अंदाज से सबसे वाकिफ़ है। अब आपने कोई बात पूछी, वो मेरे लहजे में मेरी आवाज़ में बात कर रहा है, आपको सब चक्कर आ जाएगा आपका कि ये तो रूह आ गई, वही अल्फाज है, वही बात है। और आपकी पर्सनल भी कोई बात मुझसे हुई होगी वो भी बता देगा कि वो मौजूद था। तो ये रूहें नहीं आती, जिन्नात होते हैं जो रूह बनकर कलाम करते हैं। फिर मेरे मरने के बाद या तो वो उसी दिन मर जाए, महीने बाद मरे, 6 महीने बाद मरे, जब अल्लाह की मर्जी होगी जब उसे मौत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।